آپ کو پشاور لے چلتے ہیں جہاں پر دھماکے کی ابتدائی تفتیش کے بعد وزیر شہرام ترکئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی جو ہمارے ہیلتھ سٹاف ہے میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے رسپانس دیا اور بہت ساری جانوں کو انہوں نے محفوظ بنایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ بہتر سے بہتر ہیلتھ فیسلٹی ہیلتھ سروسز ان سارے لوائکی ان سارے پیشنٹس کو ان نوجوانوں کو میڈیا کا ایک بندہ ہے اس کو بھی سب کو بہترین سروس پرووائڈ کرے اور کے پی گورنمنٹ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ جتنی ان کی ضروریات ہوں گی وہ ساری ان کو پرووائڈ کی جائیں گی جو ان کی ضروریات ہے۔ میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آئی جی صاحب سیکیورٹی پہ بات کریں گے، لیکن ان گورنمنٹ کے پی کی اس کی طرف سے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو امن کا یہ سلسلہ اور جو بہتری آئی تھی، چند لوگ اس امن کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا اس کی فورسز کا عوام کا یہ مل کے ہم سب کی جنگ ہے اور یہ امن کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اس کو ہم بائی آل مینز اس کو ہم اچیو کریں گے، اس کو برقرار رکھیں گے اور انشاءاللہ اس میں بہتری لانے کی جو بھی کوشش ہوگی وہ ہم کریں گے۔ میں اوور ٹو آئی جی صاحب۔ آئی جی صاحب پلیز آج کے افسوس کا واقعہ کے حوالے سے مکمل بریفنگ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 8:35 پہ کال آئی ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کے اوپر حملے کی۔ 3 دہشت گرد رکشا میں برقع پہن کر آئے اور ان کا پہلا حملہ ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کے گیٹ کے اوپر سیکیورٹی پرسنل کے اوپر ہوا، جن کو پرابیبلی سرپرائز ملا، اس میں وہ انجر بھی ہوئے۔ پولیس نے 3 سے لے کر 5 منٹ کے اندر وہاں ان کی پہلی گاڑیاں پہنچی ہیں اور پولیس کا اور آرمی کی کوارڈینیشن آج کے وقوعے کو ہینڈل کرنے کے لیے اتنی اچھی تھی کہ وقوعہ شروع ہوتے ہی سیکیورٹی فورسز اندر گھس چکی تھیں۔ ٹائم کا فرق 4-5 منٹ کا ہوگا زیادہ سے زیادہ تمام کا۔ سیکیورٹی فورسز میں پشاور پولیس، ایلیٹ ٹروپس، ریپڈ رسپانس ٹروپس پولیس کی جو ہیں وہ اور دیگر پولیس کے ادارے، اور ان کی بیکنگ میں فوراً ہی پاک آرمی کے ریگولر ٹروپس اور ان کی اسپیشل فورسز یہ پہنچ گئے۔ اندر آپریشن شروع ہوا اور ایک جانب سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں سے لڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہی بچوں کی ایویکویشن پہ بھی ان کی کنسنٹریشن مرکوز تھی۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ وہاں پر 2 ہاسٹل ہیں، ایک ہاسٹل ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کا ہے اور ایک ہاسٹل تھا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا۔ پہلے ہاسٹل پہ دہشت گرد پہنچ گئے تھے اور دوسرے ہاسٹل کو سیکیورٹی فورسز نے ان کے پہنچنے سے پہلے کور کر لیا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آج تقریباً 60-70 اسٹوڈنٹس انسٹیٹیوٹ کے تھے۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے ہاسٹل میں بھی 50-60 کے قریب لوگ تھے۔ اس کے علاوہ اس انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہاؤسنگ کالونیز ہیں، جو انسٹیٹیوٹ کی اپنی ہاؤسنگ کالونیز ہیں، اس میں تقریباً 60-70 کوارٹرز ہیں جس میں فیملیز تھیں، اور جو انسٹیٹیوٹ کے باہر ہیں وہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل اور نرسز کے ہاسٹلز بھی ہیں۔ ان تمام کے تمام کو جو پریمیسز کے اندر بھی تھے یا دیوار کے ساتھ تھے، تمام کے تمام کو آپریشن کے اندر فائر فائٹ کے دوران لوکیٹ کرتے رہے۔ اے پی سیز کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو 3-4 کھیپوں میں اے پی سیز میں بٹھا کے گیٹ سے باہر لایا گیا۔ باوجود تمام کوششوں کے ہمیں افسوس ہے کہ ہم کچھ جانیں نہ بچا سکے۔ اس میں 6 اسٹوڈنٹس شہید ہو گئے ہیں۔ اس میں سیکیورٹی کا جو عملہ تھا ان میں ایک چوکیدار شہید ہو گئے، اس میں چند سویلینز شہید ہو گئے ہیں جن کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک پولیس آفیسر زخمی ہے اور 2 آرمی کے آفیسرز کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہاں پر میں یہ گزارش کروں کہ سیکیورٹی فورسز کا رسپانس ٹائم
اور ان کی جو بہادری سے لڑے ہیں. چونکہ بچوں کی جانیں تھیں, انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور تدبیر کے ساتھ ساتھ بہادری کا عنصر اس میں زیادہ دکھایا انہوں نے, اس لیے کہ انہوں نے بچوں کو بچانا تھا. اگر یہ رسپانس اس بہادری اور اس ٹائم سے نہ ہوتا اور جو اندر کے باقی ہاسٹل یا گھر تھے اگر ان سب کو ایویکویٹ نہ کرتے تو خدا نخواستہ یہ تعداد شہداء کی سینکڑوں میں ہو سکتی تھی. میں نے بھی اپنے تمام سیکورٹی فورسز کو اور پاک آرمی کے بھی اور پولیس کے بھی تمام کو میں نے بھی شاباش دی ہے. ساتھ ساتھ تمام اموات کا دکھ بھی ہے اور ہماری دعا ہے. تب اس آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ایک شخص کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے, چوتھا اس کو چیک کر رہے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ آپریشن ختم ہونے کے بعد اسمال آرمز اور ایمونیشن کے علاوہ 20 ہینڈ گرنیڈ ڈیڈ باڈی سے ریکور کیے جو کہ وہ نہ پھاڑ سکے اور 3 خودکش جیکٹس بھی ریکور کی جو کہ وہ بلاسٹ نہ کر سکے, ان سے پہلے ان کو مار دیا گیا. یہاں پر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خطے کی صورتحال بیرونی انٹیلیجنس اداروں اور بارڈر کے اس سائڈ بیٹھے دہشت گردوں کی ملاپ کے نتیجے میں دہشت گرد سافٹ ٹارگٹس پہ جاتے ہیں یا کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اور فاٹا میں دہشت گردوں کے ٹھکانے یا ان کے ایسے مراکز نہیں ہیں جس طرح ماضی میں ہوتے تھے یا جس طرح ہمیں نقصان دے سکتے تھے. یہ اکا دکا بزدلانہ وارداتیں ان کی ہوتی ہے اٹیمپٹ. خیبر پختونخوا پولیس اور یہاں پر تمام سیکیورٹی ادارے ہر وقت چوکنا بھی رہتے ہیں, تمام کوششیں بھی جاری رہتی ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں رزلٹ آ رہا ہوتا ہے. اور اس طرح کے آئسولیٹڈ واقعات ایک ایکسپیکٹڈ امر ہے جو بھی ہو رہا ہے خطے میں یا بارڈر کے اکراس. یہاں پر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک میڈیا کے جوان بھی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا میڈیا پہ, مناسب نہیں ہوگا ان کے لیے سیکیورٹی کے لحاظ سے, لیکن ایک میڈیا کے جوان بھی زخمی ہوئے ہیں. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنا فرض نبھا رہے تھے ایک آپریشن کے دوران اور درمیان. جی کمپلیٹ. اینی کوشچنس؟ اچھا سر بتائیے گا جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں حیدرآباد میں ایڈیشنل آئی جی کو نشانہ بنائے گا, ایک بہت بڑا واقعہ تھا خیبر پختونخوا پولیس کے لیے. آج دوسری بار 7 روز بعد دوسرا بڑا واقعہ آ رہا ہے. سر ہو کیا رہا ہے؟ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ بآسانی حملہ آور آ رہے ہیں, اتنا بارود ساتھ لے کر آ رہے ہیں, کیا پلان ہو رہا ہے سر؟ اور یہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ غیر آپ نے ISPR کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی. غیر ملکی ایجنسیاں اور افغانستان میں جو دہشت گرد اکراس دا بارڈر بیٹھے ہیں اور پچھلے 10-15 دن کے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں آرمی افسران بھی شہید ہوئے ہیں, جس میں پولیس افسران بھی شہید ہوئے ہیں, جس میں بلوچستان میں, KP میں اور دیگر صوبوں میں انسیڈنسز ہوئے ہیں. منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. صرف ایشو یہ ہے کہ الحمدللہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہمیں نقصان پہنچایا جاتا تھا. جس طرح میں نے کہا یہ آئسولیٹڈ واقعات ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں. لیکن سر جہاں پہ ایک تعلیمی تربیتی ادارہ ہے وہاں پر مطلب اندریا 100 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے, تو پہلے سے وہاں پر چند چیز نہیں کیا جا سکتے تھے. دوسرا یہ کہ کبھی نہ کبھی ہم وہ جو لیب ہم نے بنایا تھا اس پہ اسی اسپیرٹ سے ہم عمل درآمد میں تعریف نہیں نکال. ہاں, خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں 60,000 سے زیادہ اسکول ہیں اور 85,000 آپ کی فورس ہے. ہم نے ہاؤسز کی چیکنگ کے لیے, اسکولز کی چیکنگ کے لیے, ولنریبل انسٹیٹیوشنز کی چیکنگ کے لیے ہم نے لیجسلیشن کی ہے. اس قانون پہ عمل کرتے ہیں. اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی جنگ لڑتے ہیں اور اس کے مطابق ہی آپ پہ بوجھ آتا ہے, چاہے وہ دہشت گردی کا ہو چاہے وہ آپ کی کیپیسٹی کا ہو.
میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں کہ سال 2017 میں 3,36,965 گھر چیک کیے گئے کہ اس میں کون رہ رہے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. 3,36,965 گھر چیک کیا گیا اس سال 8 مہینوں میں. 11,492 FIR کاٹی گئی جنہوں نے گھر کو رپورٹ نہیں کیا. 1,18,253 ولنریبل انسٹیٹیوشنز چیک کیے گئے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی چیکنگ میں ہم نے 2,50,613 وزٹس کی ہیں اسکولوں میں, اور اس میں سے ہم نے 70,002 ایڈوائزریز ایشو کی ہیں اسکولوں کو, اور اس میں ہم نے 7,416 وارننگز بھی ایشو کی ہیں. دن رات سائیکل چلتا ہے پریکاشنز کا, چیکنگ کا, ایڈوائس کا, اینڈ ایون نیسیسری ایکشن ان کے خلاف. اس کے باوجود آپ ایک اور ایشو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو ہم نے پچھلے 3 سالوں کا تھا اسکور بہت زیادہ ہے, لیکن ان 7 مہینوں میں ہم نے 419 دہشت گرد گرفتار کیے ہیں, جس میں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 70 کے قریب مارے گئے. اس رزلٹ کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے. یہ ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن جتنا ہم رزلٹ دے رہے ہیں یا جتنا ہمارا ہاتھ حاوی ہے وہ کافی حد تک سیٹسفیکٹری ہے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے تھے, اور مطلب سٹی کے اندر اور روڈ کے اوپر بم لانا, اس کے بعد مواقع کے آنا جہاں پہ چیک پوسٹ واقع ہے, اس چیک پوسٹ پر بتایا جائے. میں نے کہا آپ کو کہ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, گھروں کی چیکنگ, ہوٹل سرائے کی چیکنگ کسی چیز میں کبھی نہیں آتی. اور میں نے آپ کو یہ بولا کہ سینکڑوں کی گرفتاری کے بعد 1 یا 2 سلپ ہونے کا ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے. کائنڈلی یہ نہ بھولے کہ یہ وار آن ٹیرر ہے, اس میں انٹیلیجنس کے ذہن شامل ہوتے ہیں ان کے پیچھے, اس میں دہشت گردوں کی ٹریننگ شامل ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلپ یا کوئی نہ کوئی ایشو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. کیجویلٹیز کی تعداد بتائیں کے حوالے سے رکشہ استعمال ہوا ہے, آیا رکشے والا ہوگا جس علاقے سے دہشت گردوں کا تانے بانے بتایا جا رہا ہے وہاں پہ سر رکشہ نہیں ہوتا, یہیں پہ کوئی نیٹ ورک ہوگا, یہیں پہ ہوگا. سر میری آپ سب سے استدعا یہ ہے کہ پہلا دن ہے, اور پہلے دن میں انٹیلیجنس کی یا تفتیش کی جتنی ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ہماری اپنی کیپیسٹی کو ریٹارڈ کرتا ہے. اس کا مثبت کوئی پہلو نہیں نکلتا ہے, لیکن نقصان ہوتا ہے تفتیش کے لحاظ سے. آئی جی صاحب ڈیڈ ٹول بتائیں آئی جی صاحب, اور بتایا جاتا ہے کہ جو ان کی شکلیں ہیں وہ افغان مہاجرین کے ساتھ اس طرح ملتی جلتی, اس حوالے سے کنفیوژن دور کرتے ایٹ دس اسٹیج ان چیزوں میں ابھی وڈ ناٹ لائک ٹو گو انٹو دیز ڈسکشنز, اس لیے کہ یہ ہمارے تمام میجرز کو کمپرومائز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اس میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں, جس میں تھوڑی توجہ, اور اس کے علاوہ 3 ملیٹنٹس ہلاک کیے گئے ہیں. دوبارہ سر بتائیں کہ یہ ریکارڈ یہی ہوگا. کل لیٹسٹ جو ہماری وہ ہے اس میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں, جس میں 6 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں ان کا چوکیدار ہے اسکول کا, 1-2 سویلینز ہیں, اور 3 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں. چوتھے کی کنفرمیشن ہو رہی ہے. اچھا سر, میری کولیگ نے بھی مجھے کہا کیا کہ زخمی کو پولیس نے KTS سے جو زخمی حالت میں پڑتا اس کا علاج ہو رہا تھا, تو اس کو کہیں پر منتقل کر دیا, تو کیا کوئی ایسی اطلاع ہے کہ زخمی بھی ہے کچھ؟ تفتیش میں نہ جائیں. تھینک یو. ڈیٹیل